رضا ڈار ہائی پروفائل کیس میں ایک چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ رضا ڈار صاحب کوئی معصوم یا بھولے بھالے شخص نہیں ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلوایا، اور اس کے بعد جس باس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پولیس جس باس کو ایکچوئل باس ظاہر کر رہی ہے، وہ بھی کوئی معصوم شہری نہیں تھا، وہ ایک کرمنل اور ریکارڈ یافتہ ملزم تھا۔ یہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ جو ہے ایک تجزیے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ نہ تو میں منصف ہوں، نہ میں جج ہوں، نہ میں وکیل ہوں، نہ میں تفتیشی ہوں، بلکہ میں ایک صحافی کے طور پر جو دستیاب معلومات ہیں، انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی بنیاد پر انالیسس کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہی میں یہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں جو معلومات میرے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق۔ تو اس کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے یہ بھی میں کہتا چلوں گا کہ اب قانون نے کیونکہ اپنی آنکھیں کھول لی ہیں، قانون ویسے عام روٹین میں تو اندھا ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں اس نے اپنی آنکھیں کھول لی ہیں، اس کا اب کیا نتیجہ نکلے گا قانون کی آنکھیں کھولنے کی وجہ سے وہ بھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں جو میں نے اسٹیبلش کرنے کی بات کی ہے کہ رضا ڈار صاحب جو ہیں وہ کوئی معصوم شہری یا ننھے منھے بھولے بھالے شخص نہیں تھے۔ انہوں نے یہ جو ساری کارروائی کی ہے خواتین کو، بے شک انہوں نے اپنے پیسے ریکور کرنے کے لیے پاکستان بلوایا یا ان کو جھانسا دے کر مس گائیڈ کر کے پاکستان بلوایا، اس کے لیے وہ ایک قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، طریقہ کار موجود ہوتا ہے قانون میں۔ اگر وہ غیر ملکی خواتین نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے، کوئی ایسا لین دین کا معاملہ تھا، تو ان کے جو ساتھ ڈار صاحب ہیں، غالباً ان کے نانا جی لگتے ہیں، اگر وہ ان کے نوازے ہیں تو نانا جی کو وہ درخواست دیتے، فارن آفس کے ذریعے وہ ایمبیسی سے متعلقہ خواتین کی رابطہ کرتے اور وہاں پر وہ قانونی طریقے سے ان کے کیس کو پرسو کرتے کہ ان کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی اس کا لین دین ہوگا، اس کی کوئی منی ٹریل ہوگی، کوئی ٹرانسفر ہوگی، پیسوں کا کوئی لین دین ہوا ہوگا، تو اس کے ذریعے بھی وہ اس کو پرسو کر سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ اب اگر وہ یہ کیس ایمبیسی کے تھرو جاتا تو وہ بھی چیزیں ہائی لائٹ ہونی تھیں کہ یہ رضا ڈار صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اس کے اوپر جو فائنانشیل ٹاسک مینجمنٹ یونٹ ہے وہ یا ہماری مختلف ادارے ہیں وہ بھی سوال کر سکتے تھے کہ اتنے پیسے پاکستان سے باہر کیسے گئے، کس طرح ٹرانسفر ہوئے، اس کے لیے کون سا میڈیم استعمال کیا گیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے غالباً انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ خواتین کو پاکستان بلائیں، یہاں پر ان کو پھر سیر و تفریح کرانے کے بعد جب لین دین کا ٹائم آیا تو ان کو ڈرا دھمکا کر اغوا کر کے جو ہے وہ ان سے یہ ان کو مارنے کی دھمکیاں دے کے یا ان کو اذیت دے کے ان سے پیسے ریکور کیے جائیں، ان کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ تو یہ ایک عام شہری یا معصوم شہری تو نہیں ایسا کر سکتا یا وہ یہ سوچ سکتا کہ وہ ایسا کرے گا۔ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس باس کی خدمات لی ہیں، وحید نامی یہ جو ملزم بتایا جا رہا ہے، وحید طاہر اکاڑا کے یہ رہائشی ہیں، ان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے ایکچوئل باس تھے جن کو وہ ہدایات جن سے لے رہے تھے یا جن کو دے رہے تھے۔ معاملہ یہ یہاں پر آ کر رکے گا نہیں۔ اب پولیس تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ملزم جو گرفتار ہے وحید صاحب یہی ایکچوئل باس تھے، لیکن جو ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی وہاں پر اگر یہ بدنظمی نہ ہوتی تو شاید سوال کوئی اور ہوتا، اس حوالے سے ہوتا تو اس میں مزید کوئی ایسی نئی بات آتی جس سے یہ دعویٰ بھی ان کا غلط ثابت ہوتا، جیسے پہلے گرفتاریوں کے حوالے سے متضاد دعوے جو ہیں وہ سامنے آتے رہے۔ تو جو وحید طاہر صاحب ہیں جو کہ رضا ڈار صاحب کے باس جن کو وہ کہتے ہیں، وہ پولیس ریکارڈ کے مطابق جو میرے سامنے آیا ہے، اور یہ میں نے جو ریکارڈ ہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ سوشل میڈیا پر شیئر کیا، میں نے وہاں پر اس کو پڑھا دیکھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پولیس اب اس کو چھپا رہی ہے لیکن ہم نے اپنے ذرائع سے یہ ریکارڈ حاصل کیا۔ تو میں نے اس ریکارڈ کو پڑھنے کے بعد یہ اخذ کیا ہے کہ ملزم جو وحید صاحب ہے یہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے، یہ تو کرمنل، ان کا جو ریکارڈ بتاتا ہے بیک گراؤنڈ، یہ تو بے شمار مقدمات میں ان کے اوپر درج ہیں، 10 مقدمات جو ان کے اوپر سامنے آئے ہیں، وہ قتل کے اس کے اوپر مقدمات بھی ہیں، پھر 489F کے فراڈ کے بھی ہیں، اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ جو ہے غیر قانونی جو پیوند کاری ہوتی ہے جسمانی اعضاء کی یا گردوں کا جو عام روٹین میں آتا ہے اس میں بھی وہ ملوث ہے، اس کا بھی ایک مقدمہ ان پہ درج ہے۔ بے شمار دفعات ان کے اوپر درج ہیں جو مقدمات میں درج ہیں جن کے اوپر ملزم طاہر صاحب جو ہے وہ اپنا مدعی بھی ہے۔ ایک دو معاملات میں ان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ اب ڈیٹیل اس میں جانے سے مزید جانے سے بہتر ہے کہ میں اس کو تھوڑا کنسائز کر لوں، اور آپ کو صرف اس یہاں تک بتانا مقصود تھا کہ جو شخص پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہے اس کے اوپر 302 کا مقدمہ بھی ہے، دھوکہ دہی کا بھی ہے، فراڈ کا بھی ہے، اغوا کا بھی ہے اور جال سازی کا بھی ہے، بے شمار دفعات ہیں۔ اس شخص کی خدمت رضا ڈار صاحب نے لی ہے، اگر وہی یہی ان کے ایکچوئل باس ہے
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈار صاحب کا اس طرح کے کرمنل بیک گراؤنڈ والے شخص سے رابطہ کیسے ہوا؟ کیا وہ پہلے بھی ان کو بہت سارے معاملات میں رضا ڈار صاحب کو اس کرمنل بیک گراؤنڈ والے شخص سے ملانے والا بھی تو کوئی ہوگا، یا ان کے پرانے کوئی مراسم ہوں گے جو پہلے بھی اس قسم کے واقعات میں ان کی مدد کرتے ہوں گے، لوگوں کو ڈراتے ہوں گے، دھمکاتے ہوں گے؟ مجھے اس بارے میں کوئی حتمی چیز جو ہے ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہمارے سامنے جب تک کوئی چیز نہیں آئے گی تو اس پر ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ ہم ضرور کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس چیز سے تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ڈار صاحب کوئی معصوم شخص نہیں ہے، سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو جس کی اما پہ کیا گیا ہے اس کو اگر آپ مکھن میں سے بال کی طرح نکالنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر اگر آپ سی سی ڈی کا کیس نہ بنائیں، اس قسم کی سنگین جرائم میں ہینیس کرائم جسے پولیس خود کہتی ہے، جو سی سی ڈی بھی کہتی ہے کہ جب آپ جو ہے اغوا برائے توان کا کیس بن جاتا ہے تو اس میں سی سی ڈی انوالو ہو جاتی ہے، لیکن قانون نے کیونکہ اب آنکھیں کھول لی ہیں تو پھر ڈی آئی جی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کیس کو سی سی ڈی کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم خود ہی اس کی تفتیش کریں گے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے۔ کوئی عام بندہ ہوتا یا قانون نے اپنی آنکھیں بند کی ہوتی آج بھی تو اس وقت جو ہے یہ 7-8 لوگوں میں سے 3-4 کے نیفے میں پسٹل بھی چل گئی ہوتی، یا کسی کی ٹانگ پہ گولی لگی ہوتی، کسی کی بازو پہ گولی لگی ہوتی، یا ملزمان کی ریکوری کے لیے جا رہے ہوتے، راستے میں ان کے دوست یا ان کے جو چھڑانے والے وہ حملہ کر رہے ہوتے، ایک مقابلہ ہوتا، اس میں ان میں سے کوئی ایک آدھا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موت کی آغوش میں جا چکا ہوتا اور اس کو اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگ چکی ہوتی۔ لیکن قانون اب کیونکہ اس نے آنکھیں کھول لی ہیں اور اس کو پتہ لگ گیا ہے سامنے جو شخص ہے جس کے خلاف یہ کیس ہے، جو مرکزی ملزم ہے اس ساری واردات کا، جس کی ماں پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے وہ بہت قریبی عزیز ہیں، ان کا پورا خاندان اس وقت حکومت میں ہے۔ تو قانون نے کہا کہ آنکھیں کھول کے دیکھ لینا بہتر ہے بجائے کہ آنکھیں بند رکھتے ہوئے بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو اب یہ کیس جیسے جیسے آگے چلے گا، اب ریمانڈ ان کا مکمل ہونے والا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ پولیس ریمانڈ میں کیا توجیہ پیش کرتی ہے، اب تک انہوں نے تفتیش کیا کی ہے، اور رضا ڈار کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، یہ جب ریمانڈ کی رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر اس پہ بھی اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔